الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خالق کائنات رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیتے، یہ صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ صاحبوں، قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے اولاً پہلی بات ہوتی ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس کے بارے نازل ہوئی، اس میں کیا احکام بیان ہوئے۔ صرف بندہ ترجمہ پڑھ کے قرآن پہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے تفسیر میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے ترجمہ تو سنا کہ اللہ نے فرمایا جب ان کے سامنے ہماری قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، کہتے ہیں ہم نے بھی سنا ہوگا، یہ ایسی تلاوت ایسی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آیت قبیلہ بنو عبد الدار کے ایک شخص نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ نضر بن حارث ایک تاجر تھا، یہ تجارت کے لیے فارس اور دیگر ملکوں کے اندر گیا، وہاں کے باشندوں اور دیگر اجمیوں کے اس نے قصے سنے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں دیکھا کہ عیسائی اپنی عبادت کرتے ہیں، یہودی بھی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے یہ ساری چیزیں وہاں دیکھی۔ یہودیوں پر جو توریت نازل ہوئی وہ اس کی تلاوت کرتے تھے، عیسائی انجیل کی تلاوت کرتے تھے۔ اس نے وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا، اپنی اپنی کتاب کی تلاوت کرتے دیکھا ہے۔ جب یہ واپس مکہ مکرمہ آیا تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں ایک محمد نامی شخص ہے جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس کو پتہ چلا وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا محمد جو کلام تم پیش کرتے ہو یہ میں نے پہلے سنا ہوگا۔ اس نے وہاں توریت اور انجیل اس کی تلاوت سنی تھی اور یہ قرآن کریم تھا۔ کہنے لگا محمد جو تم یہ کلام پیش کرتے ہو یہ میں نے پہلے سنا ہوا ہے، اگر میں چاہوں تو میں بھی ایسا کلام بنا سکتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پارہ 1 کے اندر ان کافروں کو چیلنج دیا تھا جو کہتے تھے ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے فرماؤ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کے اندر کچھ شک ہے، یعنی قرآن کے اندر جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، تو قرآن نے چیلنج دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کی مثل ایک سورت ہی لے آؤ تمہیں مانے جائیں گے۔ اگر تم عربیوں کہتی ہو کہ یہ محمد نے معاذ اللہ اپنے واسطے سے بنایا ہے تو پھر تم بھی کوئی ایک عربی کے اندر صورت بنا کے دکھاؤ نا، پتہ نہیں چل جاتا ہے تمہاری اس مہارت کے اوپر، تمہاری فصاحت کے اوپر۔ قرآن نے چیلنج دیا کہ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ نے چیلنج دیا، فرمایا اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچی ہو۔ لیکن قیامت تک کے لیے یہ دعویٰ ہے کوئی قرآن جیسی صورت بنا سکتا نہیں، نہ ہی کوئی بنا سکا ہے۔ تو یہ بڑا بدبخت تھا، اس کے بارے میں بدبخت کے بارے میں قرآن کی 10 آیتیں نازل ہوئی۔ اگلی آیت کا شان نزول 20 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھا نا، حضور نے بتایا پچھلی امتوں کے واقعات میرے آقا نے بیان کیے، تو یہ نضر بن حارث معاذ اللہ یہ کہنے لگا اگر میں چاہوں تو ایسے واقعات میں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نضر بن حارث سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر،
اللہ تعالیٰ سے ڈر، رسول اللہ کی مخالفت نہ کر، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کر۔ پیچھے اس نے کہا قرآن میں بھی بنا سکتا ہوں۔ یہاں جب رسول اللہ نے پچھلی امتوں کے واقعات سنائے کہ جو امتیں نبی پاک علیہ صلاۃ السلام نے فرمایا اپنے نبیوں کی گستاخیاں کرتی تھی، نافرمانیاں کرتی تھی، اللہ کا یہ عذاب آیا۔ رسول اللہ نے جب پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے تو یہ بدبخت کہنے لگا یہ واقعات، یہ کس سے کہانیاں، یہ میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا اللہ سے ڈر، رسول خدا حق بات ارشاد فرماتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں بھی تو سچی بات کہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا نبی اکرم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ بدبخت کہنے لگا میں بھی یہی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہوں یہ جو بت ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ سننے معاذ اللہ۔ کہنے لگا میں بھی یہی کہتا ہوں۔ پھر اس نے دعا مانگی، کہنے لگا تم کہتے ہو یہ جو محمد قرآن پڑھتے ہیں یہ رب کی طرف سے ہے۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ سنے، اس بدبخت نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اس نے کہا یا اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے ہے نا تو ہمارے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے، پتھر برسا دے ہمارے اوپر۔ معاذ اللہ اتنا بے باک ہو گیا تھا کہ یہ مانتا ہی نہیں تھا یہ قرآن رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ بدبخت اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر کے اندر رسول اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم وصول کیا تھا۔ پہلی جنگ کے اندر یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر کے جہنم وصول کیا تھا۔ تو صاحبو یہ دونوں آیتیں اس بدبخت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی آیت میں اس نے جو تورات و انجیل سنی تھی کہنے لگا ہم نے بھی قرآن سنا ہوا ہے۔ دوسری آیت میں اس نے قرآن کا انکار کر دیا، کہا یہ قرآن رب کی طرف سے نہیں ہے۔ اب اگر آپ ترجمہ سنیں، اللہ نے فرمایا جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب بھیج دے، یہ اس بندے کے بارے میں نازل ہوئی آیت کریمہ۔ صاحبو ہم خوش قسمت ہے ہمارے اندر ایسا عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اصحاب کو نہیں دیکھا، لیکن الحمدللہ ہم 1400 سال 1450 سال بعد بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری ایمان مضبوط ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کا دامن تھامنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت بھی ہمیں ایمان والی موت اور اپنے معبود کی غلامی میں فیت والی موت عطا فرمائے کہ جب تک زندہ رہے قرآن کا دامن تھام کے رکھے، جب موت بھی آئے تو اللہ ایمان والی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اسی طرح پورے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔